جو وہ آنسو ہوتے ہیں نا کہ رات کی تنہائی میں جب ہم بے سکونی سے اٹھ کر کسی کی باتیں ہمیں بے چین کر دیتی ہے، ہمیں سکون سے سونے نہیں دیتی. کبھی ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں، میں جب دنیا والوں کی شکایتیں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچوں تو ایسا نہ ہو کہ اب کوئی اور میری شکایتیں لے کے کھڑا ہو. جو نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، اچھائی کرنے کے باوجود بھی آگے سے دنیا کی طرف سے انہیں جب تکلیفیں ملتی ہیں نا تو ان کے لیے خوشخبری ہے. کسی کو بے سکون کر کے، کسی کا دل دکھا کر اور اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ ہم بول دیتے ہیں نا کہ شاید کوئی انسان اس کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پاتا. ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی کچھ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر پاتے، اور شاید ہم سے بھی یہ گناہ ہو جاتے ہیں کہ آگے والا بھی ہمیں معاف نہیں کر پاتا. اور انسان کی سب سے بڑی یہی بے وقوفی میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو نیک، جنتی، اللہ والا اور دوسروں کو دوزخی سمجھتا ہے، اور بہت یقین سے کہتا ہے کہ یہ تو پکا دوزخ میں جائے گا. کتنی بار ہوتا ہے نا کہ ہم بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بولا، کس لیے بولا، سننے والے کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس بات سے. تو جب بھی میرے خیالوں میں یہ باتیں آتی ہے، جب ہوتا ہے نا کہ کئی جاہلوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، خاص کر کے جو اپنی ایشین کنٹریز کی جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں. میں صرف عورتوں کو یہاں پر مینشن نہیں کروں گی، مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. تو ہم اپنی زبان کا بہت آسانی سے استعمال کرتے ہیں، بہت آسانی سے، اور اس زبان کا جو بوجھ ہے، جو یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ کس حد تک رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، کس حد تک انسان کے دل کو چیر دیتے ہیں، کس طرح سے ہماری زندگیوں کو عذاب بنا دیتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی آج کے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا، کسی سے بھی کرنا، بہت سوچ سمجھ کر کرنا. اگر کچھ نہ کہہ پاؤ، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہم اچھی بات نہیں کر سکتے، تو خاموشی اختیار کرو. اور کبھی میں آج آپ سب سے یہی کہوں گی کہ غصے میں تو بالکل بھی کسی سے بات مت کرو، دوری اختیار کر لو، بہتر ہے. نہ دکھو اسے، بات مت کرو، کچھ وقت کے لیے نظروں سے دور ہو جاؤ، خود کو الگ کر لو. مگر کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت ادا کرنا کہ شاید وہ اللہ کے سامنے رو لے. کبھی اس کی راتیں اللہ کے سامنے شکایتیں کرتے ہوئے گزری، جس طرح سے ہم روتے ہیں نا اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے یہ کہا، اور ہم بس رو دیتے ہیں. اور جو وہ آنسو ہوتے ہیں نا کہ رات کی تنہائی میں جب ہم بے سکونی سے اٹھ کر کسی کی باتیں ہمیں بے چین کر دیتی ہے، ہمیں سکون سے سونے نہیں دیتی، وہ باتوں کو جب ہم یاد کر کے خاموشی سے بھی جب ہم رو لیتے ہیں نا اللہ کے سامنے، وہ تباہی ہے اس کے لیے بربادی ہے. وہ شاید اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو جائے، شاید اس کی زندگی بھر کے حج اور عمرہ ضائع ہو جائے، زندگی بھر کی نمازیں ضائع ہو جائے، اور یہ ہمارے کچھ آنسو اس کے اوپر بھاری پڑ جائے. یہ باتیں بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے اندر ابھی تک وہ طاقت نہیں آئی ہے، میں ابھی تک اتنی بہادر نہیں بن پائی ہوں کہ میں کچھ باتیں بھول پاؤں. میں کمزور ہوں، میں نہیں بھولتی لوگوں کی باتوں کو، میں اچھی باتیں بھی نہیں بھولتی، میں بری باتیں بھی نہیں بھولتی. دن رات میرے دل و دماغ میں یہ باتیں چلتی رہتی ہے کہ فلاں نے مجھ سے یہ کہا،
چاہے وہ دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ خوف زدہ میرے دل کو کرتی ہے کہ اسرا، تو کبھی کسی کو ایسی باتیں مت کرنا. تو حق بے بھی ہونا، حق کی بات بھی کرے نا، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. یہ چیز میں نے سیکھی ہے میری زندگی میں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں، میں جب دنیا والوں کی شکایتیں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچوں تو ایسا نہ ہو کہ اب کوئی اور میری شکایتیں لے کے کھڑا ہو. اور میں میری اولاد کو بھی یہی سکھاؤں گی، میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو، کہ بیٹا ڈرنا کسی کے آنسوؤں سے، ڈرنا کسی کی خاموشی سے. آگے سے اگر کوئی تجھے جواب بھی دے دے نا، گالی بھی دے دے، تو بھی اس چیز کو لے کر اتنا فکر مند مت ہونا جتنا کوئی خاموش ہو جائے. تو میری زندگی میں نے یہ سیکھا ہے کہ جاہلوں کی جو جہالت ہوتی ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے نا، ان کی گندی زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں یار، کچھ بھی مذاق میں. لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کہہ دیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہیں. پتا نہیں ہم کتنی بار اللہ کے سامنے روتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہے. اللہ ہم سے پوچھیں گے، ہر چیز کا حساب رکھیں گے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں، لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک آخرت کا ایک دن ہے، وہ دن بہت بڑا ہونے والا ہے. اللہ نہیں بھولنے والا، چاہے ہم بھول جائے، ہم معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرنے والے. کسی کا دل دکھانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی صحیح، چاہے وہ اولاد صحیح، بھائی بہن صحیح، چاہے شوہر بیوی، کوئی رشتہ بھی صحیح. اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. کس طرح سے لوگوں کے اندر یہ جہالت، کس طرح سے یہ ہمت آ جاتی ہے کہ بھول جاتے ہیں وہ اپنے خدا کو. کس طرح سے ان کے اندر یہ سکون ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کا دل دکھا دیں، اس کے دل کو چیر دیں اور ہم سکون سے سو بھی پائیں. کیسے ہوتے ہوں گے وہ لوگ، ان کا کیا انجام ہوتا ہوگا، ان کی خبریں کتنی اندھیری ہوں گی، آخرت میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہوگا. انسان کا نیک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف نمازیں ادا کرے، حج اور عمرہ کر لے، اللہ اللہ کہتا پھرے، خود کو ایسا بنا لے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ وہ اللہ والا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اعمال اور نیت دیکھتے ہیں، اور اللہ نے اگر یہ انصاف نہیں رکھا ہوتا نا تو شاید پتہ نہیں کتنے کتنے معصوم لوگوں کے دل کتنے کہاں جاتے بھئی، ہم کہاں جاتے. اللہ نے واقعی میں بہت بڑا انصاف کیا ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہاری عبادتیں نہیں، تمہارے اعمال اور نیت دیکھتا ہوں. اور جب کسی نرم دل انسان کا دل دکھتا ہے، یا اس کی اچھائی کے بدلے دنیا اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتی، یا جب وہ کسی بے مطلب اپنی کسی غرض کے بغیر، اپنے کسی فائدے کے بنا کسی کی مدد کرتا ہے یا کسی کی تکلیف میں شامل ہوتا ہے. اگر انسان ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کو بنا مطلب اگر آپ کی تکلیف میں شامل ہو گیا ہے یا آپ کی مدد کر رہا ہو تو پھر بھی لوگ شک کرتے ہیں، آپ کی اچھائی کو بھی جج کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر خسارے میں آپ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی نیتوں کو خراب رکھتے ہیں. اور جو لوگ اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں نا، جو بہت نرم دل ہوتے ہیں، جو نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، اچھائی کرنے کے باوجود بھی
آگے سے دنیا کی طرف سے انہیں جب تکلیفیں ملتی ہیں نا تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں دنیا اور آخرت میں دیں گے. اور یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بہت ہی قریب اور پیارے بندے ہوتے ہیں جن کا دل بہت نرم ہوتا ہے، جن کی آنکھوں سے بہت آسانی سے آنسو نکل آ جاتے ہیں، چاہے غصے میں ہی صحیح رو دیتے ہیں. جہالت دکھا کر وہ خوش نہیں ہوتے، گناہ کر کر وہ خوش نہیں ہوتے. ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں جب وہ کسی کو کوئی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے آگے سے جا کر کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت